اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم علیہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ جب سے ربیع الاول شروع ہوا میرے دل میں یہ خواہش بھی تھی اور کسک بھی تھی کہ میں اس کے لیے کچھ تھوڑا سا کسی بھی موضوع پر کچھ ریکارڈ کراؤں یا کوئی پیغام دوں۔ ویسے تو سیرت نبوی کا جو موضوع ہے وہ ایک سدا بہار گلدستے کی مانند ہے اور وہ اتنا خوبصورت ہے کہ یہ سمجھ میں نہیں آتا ہم اس میں سے کون سے پھول یا کون سی کلی یا کون سے غنچے کو اپنے لیے چن لیں۔ ہمارے پیارے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات وہ ہستی ہے جس نے ہمیں رب سے آشنا کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ ذات ہیں جنہوں نے ہمیں اللہ کی پہچان کروائی۔ آپ جو نسخہ کیمیا قرآن کریم کی صورت میں ہمارے لیے لے کر آئے، دراصل یہ وہی نسخہ تھا جن سے تمام دنیا کے نفوس کی اصلاح ہونی تھی اور ان کا تزکیہ ہونا تھا۔ اگر آپ نہ ہوتے تو پھر یہ کام کس طرح ہوتا؟ یہ ایک سوالیہ نشان ہے، اور اسی بات سے ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو کہ رحمت للعالمین ہے، وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، سورہ انبیاء کے 107 نمبر کی آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آپ محسن انسانیت ہیں، آپ کا ہمارے پر بہت بڑا احسان ہے۔ سورہ آل عمران کی 164 آیت میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ۔ اللہ تعالیٰ خود فرما رہے ہیں کہ یہ ہمارا بلا شبہ بلا تحقیق یقیناً کوئی بھی ترجمہ کر لیں آپ کہ اللہ تعالیٰ نے جو اس آیت میں فرمایا کہ خود انہی میں سے یعنی انسانوں میں سے ہی اللہ تعالیٰ نے رسول بنا کر بھیجا جو اس کلام کو، ان کی آیات کو، قرآن کریم کو پوری دنیا تک، یہاں تک کہ رہتی دنیا تک اس کو ان کے سامنے پیش کرے، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم افضل الانبیاء تو آپ ہیں ہی، آپ خاتم الانبیاء ہیں۔ آپ کے بعد نہ کوئی نبی رسول آیا نہ آئے گا۔ یہ ہمارے ایمان کامل ہونے کی دلیل ہونی چاہیے۔ جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کچھ لوگ تھے جھوٹے جنہوں نے نبوت کے دعوے کیے اور پوری کائنات نے وہ منظر دیکھا کہ کس طرح سے وہ ذلیل و رسوا ہو کر ایک مثال دنیا کے سامنے پیش کر گئے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے مسیحا بن کے آئے۔ آپ نے ہمیں ایک نوید بھی دی، آپ بشیر بھی تھے، نذیر بھی تھے، آپ نے ہمیں جنت کی بھی بشارت دی۔ نذیر مطلب یہ کہ آیات کے ذریعے سے ڈرایا بھی گیا۔ یعنی دو طریقے ہوتے ہیں نا، یا تو آپ جب کسی کو صحیح راستے پہ لے کر آنا ہو صراط مستقیم پر، یا کوئی عام انسانوں میں سے بھی مثال لے لیں تو دو طریقے ہوتے ہیں، یا تو آپ اس کو کوئی گڈ نیوز دے سکتے ہیں، کوئی خوشخبری دے سکتے ہیں، کوئی اس کو انسینٹیو دے سکتے ہیں، اور یا پھر آپ اس کو ڈرا دھمکا سکتے ہیں۔ تو اصل میں قرآن میں بھی ہمیں یہ اسلوب نظر آتا ہے کہ یہ دونوں ہی طریقے اللہ تعالیٰ نے بھی اختیار کیے، اور یہ صفت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اندر بھی ہمیں جس آیت کا میں نے ذکر کیا اس کے اندر نظر آتی ہے۔ اب آپ کی جو نبوت کا آغاز ہم سب کو معلوم ہے کہ اقرا سے ہوا، آپ کو معلم بنا کر بھیجا گیا۔ یہ بات ہمیں حدیث کے ذریعے سے نظر آتی ہے کہ رسول اکرم
صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مجھے معلم بنا کر بھیجا گیا۔ ایک اور بہت خوبصورت بات جو یہ ہمیں احادیث کے ذریعے سے رہنمائی ملتی ہے، اور اس کو میں مسلم کی 1474 کے ذریعے سے اسی کے الفاظ میں آپ تک پہنچانا چاہوں گی کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے تو مجھے لوگوں کو مشقت میں ڈالنے کے لیے نہیں بھیجا ہے، اور نہ دوسروں کی لغزش کا خواہاں بنا کر، یعنی دوسروں کی کوئی غلطی ہو جائے یا اس طرح، اس نے تو مجھے ایسا معلم بنا کر بھیجا ہے جو لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرے۔ ایک اور حدیث بخاری مسلم کی، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری اور تمہاری مثال اس شخص کی سی ہے جس نے آگ جلائی روشنی کے لیے، مگر پروانے ہیں کہ اس میں ٹوٹے پڑتے ہیں جل جانے کے لیے۔ وہ کوشش کرتا ہے کہ یہ کسی طرح آگ سے بچے، مگر پروانے اس کی نہیں چلنے دیتے۔ ایسا ہی حال میرا ہے کہ میں تمہیں دامن پکڑ پکڑ کر کھینچ رہا ہوں اور تم ہو کہ آگ میں گرے پڑتے ہو۔ تو اس میں ہمیں نظر آتا ہے نا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ ہمارے ساتھ محبت اور ان کی تڑپ کو محسوس کریں کہ وہ کتنے بے چین ہیں کہ ہمیں کس طرح سے برائی سے بچا لے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نیک ہم نشین ساتھیوں کی مثال مشک بیچنے والے کی طرح ہے۔ اگر تمہیں مشک والے سے کچھ مشک نہ بھی ملے تو خوشبو تو ضرور ہی ملے گی، اور برے ہم نشین کی مثال بھٹی والے کی طرح ہے۔ اگر تمہیں بھٹی کی کالک نہ بھی لگے تو دھواں تو ضرور ہی پہنچے گا۔ یہ ابو داؤد کی 4829 حدیث ہے۔ یہ جو حدیث میں نے کہیں پر عطر کے بھی لفظ آئے، ظاہر ہے اس حدیث میں مشک ہے، وہ بھی عطر ہے، کہیں پہ کوئلے کا آیا ہے کہ کوئلے کی دکان ہے، تو یہ بھی مطلب ملتے جلتے تھوڑے سے الفاظ ہیں، مختلف احادیث ہوتی ہیں۔ یہ میں کہوں گی خاص طور پر جب ہم تعلیم اور معلم کی بات کر رہے ہیں تو پیرنٹس کو، والدین کو، بڑے بہن بھائیوں کو میں توجہ دلانا چاہوں گی کہ آپ کا یہ کلی طور پر فریضہ بنتا ہے کہ آپ کمپلین اگر کر رہے ہیں کہ میرا بچہ جو ہے نا وہ بگڑ رہا ہے، یا میرا بچہ پڑھ نہیں رہا، یا میرا بچہ اس طرح کی عادتوں میں پڑ گیا ہے، یا وٹ ایور دا ریزن از، آپ یہ دیکھیں کہ آپ کے بچوں کی صحبتیں کیسی ہیں، ان کی فرینڈشپس کیسی ہیں، ان کے سرکلز کون سے ہیں، ان کی دلچسپیاں کون سی ہیں، ان کی ایکٹیویٹیز کون سی ہیں، وہ کہاں جا رہے ہیں، کس چیز میں ٹائم اسپینڈ کر رہے ہیں۔ تو یہ میں ضرور چاہوں گی اس طرف توجہ دلانا۔ یہ خالصتاً جو ہے نا، یہ پیرنٹس جو تھوڑی سی بھی اگر سمجھ بوجھ رکھتے ہیں کہ وہ چاہتے ہیں کہ ان کے بچے صاف ستھرے راستے پر رہیں اور ان کی پرورش اچھی ہو، تو پھر یہ آپ کا فرض بنتا ہے کہ آپ چیک اینڈ بیلنس کا سسٹم رکھیں۔ پھر آل عمران میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں 159 نمبر آیت میں، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، یہ اللہ کی بڑی رحمت ہے کہ تم ان کے لیے نرم مزاج واقع ہوئے ہو، ورنہ اگر تم تندخو اور سنگ دل ہوتے تو یہ سب تمہارے ارد گرد سے چھٹ جاتے۔ مجھے اتنا رشک آتا ہے ایسے لوگوں پر اور ایسی شخصیات پہ جن کی طبیعت میں یہ والا ایلیمنٹ جو سیرت کا ہے وہ موجود ہوتا ہے کہ جو کہ نرم خو یا نرم دل ہوتے ہیں۔ تو آپ بہت ہی خوش اخلاق، خوش مزاج اور نرم خو تھے، اور قرآن نے اس کی یہاں پر گواہی دی کہ وہ یہ جو تمہاری صفت تھی، کاش اللہ مجھے ہم سب کو یہ صفت نصیب فرمائے کہ جیسے کہ شاعر نے کہا ہے کہ جن کے کردار سے آتی ہو صداقت کی مہک، ان کی تدریس سے پتھر بھی پگھل سکتے ہیں۔ آپ دیکھیں سورہ بقرہ جب ہم پڑھتے ہیں اور پہلے پارے کے اندر جب ہم آخری ربع کی طرف آتے ہیں تو وہاں پہ اللہ تعالیٰ نے پتھروں کی کیفیات بتائی ہے۔
ان پتھروں کی کیریکٹرسٹکس کو اللہ نے انسانوں کی جو شخصیت ہے یا جو ان کا مزاج ہے یا جو ان کا طریقہ کار ہے بیہیو کرنے کا اس سے کمپیئر کیا. میں اس کو بریفلی تھوڑا سا مثال ہی دینا چاہ رہی ہوں کہ کچھ پتھر ایسے ہیں جو اللہ کی خشیت سے لرز کر کانپ کر ان کے آنسو بہنے لگ جاتے ہیں. میں اللہ سے دعا کروں گی کہ اللہ ہمیں ایسا رقیق القلب بنا دیجیے, اللہ ہمارے دلوں کو نرم کر دیجیے کہ ہم آپ کے بتائے ہوئے راستے کو اپنے اندر جذب کر سکیں. پھر سورہ احزاب میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا. حقیقت یہ ہے کہ تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات میں ایک کامل نمونہ ہے, ہر اس شخص کے لیے جو اللہ اور یوم آخرت سے امید رکھتا ہو اور کثرت سے اللہ کا ذکر کرتا. حدیث میرے پاس موجود ہے ابن ماجہ کی 229. ایک دن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے حجرے سے نکل کر مسجد نبوی میں تشریف لائے تو آپ کو مسجد میں 2 حلقے نظر آئے. ایک حلقہ جو تھا وہ عبادت, اللہ کی عبادت میں مشغول تھے, اور ایک جو گروپ تھا وہ دین کا علم سیکھ رہے تھے اور سکھا رہے تھے. تو اس پہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تو معلم بنا کر بھیج گیا ہوں, اور پھر آپ ان تعلیم حاصل کرنے والے حلقے کے اندر بیٹھ گئے, یعنی ان کو آپ نے جوائن کر لیا. تو اس میں بہت ہمارے لیے بڑا سبق ہے اور سمجھنے کی بات ہے. اور میں ذرا تھوڑا سا اجازت اگر ہو توجہ دلانا چاہوں گی. ہم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عشق کے دعوے بہت کرتے ہیں. ہم جب نعتیں پڑھتے ہیں تو ہمارے دوپٹے, ہمارے رومال, ہمارے کرتے اگر وہ مرد ہیں آنسوؤں سے رو رو کر تر ہو جاتے ہیں. آخری بات میں یہ کہوں گی کہ اگر ضرور میں آپ کے عشق کو چیلنج نہیں کرتی, لیکن کیا ہم اپنی زندگی اس راستے پر, اس پیرہن پر, اس لائف سٹائل پر جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے تک ہم تک پہنچا, کیا ہم اس کو اپنی زندگیوں میں شامل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں یا نہیں؟ اللہ ہم سب کے لیے, میرے لیے, ہم سب کے لیے بہت آسانیاں فرمائے. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم علیہ. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.